دفن کیا جائے۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں نہر فرات کے کنارے اپنے خیمے گاڑے رکھے تھے، مگر محرم کی 7ویں تاریخ کو ابن سعد کی فوج جو 82,000 کی تعداد میں تھی نہر فرات کو گھیر لیا اور حضرت امام کو پانی لینے سے روک دیا۔ اس فوج میں اکثر وہی لوگ تھے جو محبان علی اور محبان حسین ہونے کا دعویٰ کرتے رہے اور جنہوں نے حضرت امام کو خط لکھ کر خود ہی بلایا اور اب خود ہی ان کا پانی بند کر دیا۔ ابن سعد نے حضرت امام کو کہا کہ وہ اپنے خیمے نہر کے کنارے سے اکھاڑ لے۔ حضرت عباس نے اس موقع پر فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مگر حضرت امام نے فرمایا کہ بھائی عباس جانے دو، بحر کرم ہو، یہ خطرہ ناچیز ہے، ان سے جھگڑنا فضول ہے، اپنا خیمہ یہاں نہیں تو نہر سے دور ہی صحیح۔ چنانچہ حضرت امام نے اپنا خیمہ وہاں سے اکھاڑنے کا حکم دے دیا۔ محرم کی 9ویں تاریخ کو حسینی لشکر حضرت بریر حمدانی حضرت امام سے حاجت لے کر ابن سعد کے پاس گئے اور جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ابن سعد نے کہا کہ حمدانی، تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے جو مجھے سلام علیک نہیں کی۔ حمدانی بولے کہ حیف ہے تیرے اس مسلمان بننے پر کہ دعویٰ تو اسلام کا کرتا ہے اور اہل بیت رسول کو دریا سے پانی تک نہیں لینے دیتا، نہر فرات سے جانور تک پانی پی رہے ہیں، مگر ساقی کوثر کے لخت جگر پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ شام سے صبح تک حضرت امام نے عبادت الہی میں رات گزاری۔ رات کے پچھلے پہر آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہوئی۔ حق تعالیٰ کی یاد میں اس قدر محو ہوئے کہ دنیا ماہ فیا کی طرف توجہ نہ رہی۔ اس عالم میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف لائے ہیں اور حضرت امام کو بچوں کی طرح گود میں لے کر خوب پیار فرمایا اور فرمایا، اے جان و دل کے چین، نور العین میرے حسین، میں خوب جانتا ہوں کہ دشمن تیرے در پہ آزار ہیں اور تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا تم صبر و شکر سے اس ساعت کو گزارنا، تیرے جتنے قاتل ہیں قیامت کے دن سب میری شفاعت سے محروم رہیں گے اور تجھے شہادت کا بڑا درجہ ملنے والا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں تم اس کرب و بلا سے چھوٹ جاؤ گے۔ بیٹا بہشت تمہارے لیے سواری گئی ہے، تیرے ماں باپ بہشت کے دروازے پر تیری راہ تک رہے ہیں۔ یہ باتیں ارشاد فرما کر حضور نے پھر حضرت امام کے سر و سینے پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی۔ حضرت امام جب اس مکاشفے سے چونکے اور اہل بیت سے یہ سارا ماجرا بیان کیا تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کربلا کا سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عالی میں تھا۔ حضور ظالموں کے ظلم اور صابروں کا صبر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ محرم کی 10ویں کو حضرت امام نے خیمے کے گرد جو خندق کھدوائی رکھی تھی وہ لکڑیوں سے بھروا کر ان میں آگ روشن کر دی تاکہ حرم شب خون وغیرہ سے محفوظ رہے اور دشمن خیمے تک نہ پہنچ سکے۔ ایک یزیدی بے دین نے آگ روشن دیکھ کر کہا، اے حسین، آتش دوزخ سے پہلے ہی تم نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیا ہے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، تو نے جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے رو بقبلہ ہو کر فرمایا کہ اے اللہ، اسے آگ کی طرف کھینچ۔ یہ دعا کرتے ہی اس بے دین کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پھنسا، گھوڑا گرا، لگام ہاتھ سے چھوٹی، پاؤں لگام میں الجھا، گھوڑا لے کر بھاگنے لگا حتیٰ کہ اسے خندق کی آگ میں لا کر گرایا اور خود جل گیا۔ حضرت امام نے سجدہ شکر ادا کیا اور سر اٹھا کر بآواز بلند فرمایا، الہی، ہم تیرے رسول کی آل ہیں، ہمارا انصاف ظالموں سے لینا۔ اتنے میں ایک اور بے دین نے حضرت امام کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ اے حسین، نہر فرات کیسی موجیں مار رہا ہے، مگر اس سے تجھ کو ایک خطرہ بھی نصیب نہ ہوگا، یوں ہی پیاسا قتل کیا جائے گا۔ امام یہ سن کر آزردہ ہوئے اور آپ دیدہ ہو کر دعا فرمائی،
الہی اسے پیاسا مار۔ یکایک اس کے گھوڑے نے شوخی کر کے گرایا، یہ اٹھ کر گھوڑا پکڑنے دوڑا، پھر پیاس غالب ہوئی، پیاس پیاس پکارتا رہا مگر حلق سے پانی نہ اترا، آخر اسی پیاس کی حالت میں مر گیا۔ یزیدیوں نے جب بہر صورت حضرت امام حسین سے لڑنا ہی چاہا تو حضرت امام بھی امامہ رسول باندھ کر، ذوالفقار حیدر کرار ہاتھ میں لے کر اور ناقے پہ سوار ہو کر میدان میں تشریف لے آئے اور قریب لشکر ابن سعد ہو کر فرمایا، اے عراق والو، تم خوب جانتے ہو کہ میں نواز رسول ہوں، فرزند بطول اور دل بند علی مرتضیٰ اور برادر حسن مجتبیٰ ہوں۔ دیکھو یہ امامہ کس کا ہے، یہ زرہ کس کی ہے، یہ تلوار یہ اونٹ کس کا ہے۔ غور کرو، عیسائی اب تک نشان سم سے خر عیسیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، یہودی آج تک نشان پائے موسیٰ کو بوسہ دیتے ہیں۔ غرض ہر دین و ملت کے لوگ اپنے اپنے پیشواؤں کی یادگار کو دوست رکھتے ہیں، بس میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، علی شیر خدا کا فرزند ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کر سکتے تو کم از کم مجھے قتل ہی نہ کرو۔ بتاؤ تم نے کس وجہ سے میرا اور میرے اہل و عیال کا پانی بند رکھا؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون کیا ہے یا کسی کی جاگیر ضبط کی ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے لے رہے ہو؟ تم نے خود یہاں مجھ کو بلایا اور اب یہ اچھی طرح میری مہمان نوازی کر رہے ہو، ذرا سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آپ یہ تقریر فرما رہی تھے کہ خیمے سے آواز رونے کی آئی، آپ نے متاثر ہو کر لاحول پڑھی اور عباس و علی اکبر سے فرمایا، تم جا کر سب کو رونے سے منع کرو اور کہو ذرا صبر کرو کہ ابھی تمہیں بہت رونا ہے، اور دونوں حضرات نے اہل حرم کو رونے سے باز رکھا۔ حضرت امام نے پھر لشکر ابن سعد سے خطاب فرمایا، اے کوفیوں، تمہیں میرا حسب و نسب معلوم ہے جس کا مثل آج روئے زمین پر نہیں ہے، پھر سوچ لو کہ تم نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے، پھر اب میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں۔ حضرت امام نے خطوط دکھائے تو ان بے وفاؤں نے انکار کر دیا اور کہا یہ ہمارے خطوط نہیں ہیں۔ حضرت امام نے ان کے اس کسب و عذر سے متحیر ہو کر فرمایا، الحمدللہ حجت تمام ہوئی، مجھ پر کوئی حجت نہ رہی۔ حر بن رباحی کا ذکر آپ نے پڑھا، یہ حر ابن سعد اور خوش قسمت تھے، لشکر ابن سعد میں حضرت امام حسین کے ساتھ لڑنے آئے تھے، مگر ان کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ حضرت امام علی مقام کے احباب و انصار جب یزیدیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو چکے اور حضرت امام کے پاس بجز بھائی، بھتیجوں، بھانجوں، لڑکوں اور 3 خادموں کے اور کوئی باقی نہ رہا، تو یہ صورتحال دیکھ کر حضرت امام بے اختیار رو پڑے اور پکارا کہ ہے کوئی ہماری فریاد سننے والا اور مدد کرنے والا۔ یہ دردناک آواز حضرت حر کے کانوں میں پڑی تو کلیجہ دہل گیا اور فوراً اپنے گھوڑے کی باغ دوزخ کی طرف سے پھیر کر جنت کی طرف کر لی، یعنی لشکر ابن سعد سے گھوڑا دوڑا کر حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور رکاب کو بوسہ دے کر عرض کیا، حضور میرا قصور معاف اور میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ امام نے ان کے سر پر دست مبارک پھیر کر فرمایا، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، میں تم سے خوش ہوں۔ حضرت حر یہ بشارت سن کر لشکر امام میں شامل ہو گئے۔ حضرت حر یزیدی لشکر سے نکل کر حسینی سپاہ میں آ ملے اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو آگ سے بچا کر جنت خرید لی تھی۔ آپ بہت بڑے بہادر اور دلیر تھے، ابن سعد کے لشکر کے آپ سپہ سالار تھے۔ ابن سعد نے جب انہیں حسینی سپاہ میں ملتے ہوئے دیکھا تو بہت گھبرایا اور صفوان سے کہنے لگا، تو جا حر کو سمجھا کر واپس پھیر لا ورنہ سر تن سے جدا کر۔ چنانچہ صفوان نے حر سے آ کر کہا، تم مرد دانا عاقل ہو کر یزید جیسے عظیم حاکم کی رفاقت چھوڑ کر حسین کی طرف کیوں چلے آئے؟ چلو واپس ہو۔ حضرت حر نے فرمایا، اب میں واپس نہیں جا سکتا۔ صفوان نے پوچھا، کیوں؟
اے صفوان، یزید ناپاک ہے اور حسین پاک اور ریحان مصطفیٰ ہے۔ صفوان نے غصے میں آ کر حر کو نیزہ مارا۔ حر نے نیزہ توڑ ڈالا اور پھر ایک ایسا نیزہ مارا کہ سینے سے پار ہو گیا اور وہ فی النار ہو گیا۔ یہ صورت دیکھ کر صفوان کے بھائی دوڑے، حضرت حر نے انہیں بھی مار ڈالا اور پھر خود وہاں سے پھر کر حضرت امام کے پاس آ کر عرض کی کہ حضور، آپ اب تو مجھ سے راضی ہے نا؟ فرمایا میں تجھ سے راضی ہوں، تو آزاد ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا۔ یہ بات سن کر پھر میدان میں آئے، جس طرف حملہ کیا پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ایک یزید نے آ کر آپ کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ آپ پاپیادہ لڑنے لگے۔ امام نے پاپیادہ دیکھ کر دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ حضرت حر اس پر سوار ہو گئے، لیکن اب ظالموں نے ایک دم ہلہ بول دیا۔ حضرت حر نے ایک بار اور خدمت امام میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی، اب نہ جاؤ، حوریں تمہاری منتظر ہے۔ پس حر نے وہیں سے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، یہ غلام آپ کے نانا جان کے پاس جا رہا ہے، کچھ فرمائیے تو کہہ دوں۔ امام نے رو کر فرمایا، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حر ظالموں کے متواتر حملوں سے نڈھال ہو کر گر پڑے اور امام کو آواز دی۔ حضرت امام آواز سن کر دوڑے اور حر کو اٹھا کر لشکر میں لایا۔ زانو مبارک پر ان کا سر رکھ کر چہرے کا گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ حر نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا سر امام کے زانو پر دیکھ کر مسکرائے اور جنت کو سدھارے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت امام کہ جب سب یار و وفادار، رفیق و جانثار شہید ہو گئے تو حضرت کی سگی اور بیوہ بہن حضرت زینب کے دو یتیم صاحبزادے حضرت عوان اور حضرت محمد ماں اور ماموں کی اجازت لے کر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں کی طرف بڑھے۔ یہ دونوں شیر فوج اشقیاء میں گھس گئے اور کئی یزیدی فی النار کر دیے۔ جب اشقیاء نے دیکھا کہ یہ بچے تو شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں تو انہوں نے دونوں کو اس طرح نرغے میں لے لیا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر بھی کسی کی ہمت نہ پڑی تھی، تاہم ایک شخص نے پیچھے سے آ کر اسے زور سے نیزہ مارا کہ حضرت زینب کا یہ نال گھوڑے سے خون میں لہو لہان نیچے گر پڑا۔ دوسرے بھائی کو بھی فرعون نے نیزوں سے چھلنی کر دیا اور دونوں شیر فرش سے خاک پر اترنے لگے۔ اس وقت حضرت امام دوڑے، آپ کو دیکھ کر دونوں آنکھیں کھولی اور مسکرا دیے اور دم توڑ دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آخر ماں تھی۔ بچوں کی شہادت کی خبر پا کر ان کا جگر پاش پاش ہو گیا۔ آسمان و زمین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، لیکن ان سنگ دلان کوفہ کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہ رہا۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دوست احباب، بھتیجے اور بھانجے شہید ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خدمت امام میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، اب تو حد ہو گئی، ان ظالموں نے ہمارے جملہ عزیز شہید کر دیے اور باقی جو ہیں سب پیاس کے مارے نڈھال ہو رہے ہیں۔ مجھ سے چھوٹے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، میں پانی لینے فرات پر جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کو چند باتیں تعلیم فرما کر رخصت فرمایا اور آپ مشک لے کر فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ فرات پر 4000 کا محاصرہ تھا۔ حضرت عباس نے جو فرات پر قدم رکھا تو سب نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگ مسلمان ہو یا کافر؟ وہ بولے ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا، مسلمان میں یہ کب روا ہے کہ چرند و پرند تو پانی پیے اور فرزندان مصطفیٰ پیاس سے تڑپے؟ تم لوگ قیامت کی پیاس سے نہیں ڈرتے؟ ظالموں، جگر گوشے رسول حسین پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، کچھ خیال کرو اور بچوں کے لیے تو پانی لینے دو۔ یہ سن کر بھی ان سنگدلوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور سب نے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت نے بھی ان پر حملہ کر کے
80 کو قتل کر ڈالا اور باقی کو منتشر کر کے فرات تک جا پہنچے اور پانی میں اتر کر اور خود چلوں میں پانی بھر کر پینا چاہا کہ بہن بھائی اور بچوں کی پیاس یاد آ گئی. فوراً چلوں کا پانی پھینک دیا اور مشک کاندھوں پر رکھ کر روانہ ہوئے. راہ میں عشقیہ نے گھیر لیا. آپ ہر ایک سے لڑتے بھڑتے مشک پر سینہ سپیر کیے ہوئے جا رہے تھے کہ نوفیل نامی ایک شخص ظالم نے پیچھے سے آ کر ہاتھ پر تلوار اور مشک پر تیر مارا. ہاتھ کٹ گیا اور مشک کا پانی بہہ گیا. اس وقت آپ اپنی محنت اور بچوں کی پیاس پر افسوس کر کے رونے لگے. چونکہ زخم گہرا لگا تھا گھوڑے سے گر کر بھائی کو آواز دی. امام نے ان کی آواز سن کر ایک ایسی آہ کی جس سے زمین کربلا لرز گئی اور پھر آگے جو بڑھے تو حضرت عباس کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر فرمایا آہ اب میری پیٹھ ٹوٹی. حضرت عباس نے بھائی کو دیکھا اور دارالبقاء کو تشریف لے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین کے جملہ احباب و اقربا جام شہادت نوش فرما چکے تو آپ کے صاحبزادے آپ کے 3 صاحبزادوں کے اور کوئی باقی نہ رہا. یہ 3 صاحبزادے حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے اور علی اصغر ابھی شیرخوار 6 ماہ کے ننھے تھے اور حضرت علی اکبر کی عمر شریف 18 سال کی تھی. حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ اب بجز میرے 3 بچوں کے اور کوئی باقی نہ رہا تو آپ نے خود بنفس نفیس میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا اور ذوالجنا سواری کے لیے منگایا. ہتھیار بدن پر آراستہ فرمایا اور رخصت کے واسطے خیمے کے اندر تشریف لائے اور فرمانے لگے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر امام کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے ابا جان خدا بندہ وہ دن نہ دکھائے جبکہ آپ میرے سامنے شربت شہادت نوش فرمائیں. آپ میرے ہوتے ہوئے میدان میں کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ مجھے اجازت عطا فرمائیں میں جاتا ہوں. حضرت امام نے فرمایا اے علی اکبر کس دل سے تجھے مرنے کی اجازت دوں اور کن آنکھوں سے تجھے زخموں سے چور چور دیکھوں. حضرت علی اکبر نے امام کو خصمیں دینا اور رونا شروع کیا. آخر حضرت امام نے اجازت دے دی اور اپنے ہاتھ سے ان کے بدن پر ہتھیار لگائے, زرہ پہنائی, امامہ سر پر رکھا, پٹکا کمر پر باندھا اور گھوڑے پر بٹھا کر فرمایا میں نے دی رن کی اجازت تمہیں جاؤ بیٹا, ہو فدا مجھ پہ گلا اپنا کٹاؤ بیٹا. اہل بیت رکاب سے آ کر لپٹ کر امام نے سب کو ہٹا کر فرمایا جانے دو کہ سفر آخرت کر رہا ہے. حضرت امام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ جب میدان کارزار میں تشریف لائے تو لشکر اعداء میں ایک سناٹا چھا گیا. حضرت علی اکبر نے 18 سال کی عمر شریف رکھتے تھے اور شکل و شمائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھے. آپ کا حسن و جمال اور جاہ و جلال دیکھ کر دشمن متحیر ہو گئے. حضرت علی اکبر نے میدان میں پہنچے, عجز و خواہ اور مبارزہ طلب ہوئے اور جب کوئی سامنے نہ آیا تو آپ نے خود ہی لشکر اعداء میں گھس کر حملہ کر دیا اور عشقیہ کو درہم برہم کر دیا اور تادیر لڑتے رہے اور پیاس کی مارے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیاس کا ذکر فرمایا. حضرت امام نے ان کے چہرے کا گرد و غبار صاف کر کے رسول اللہ کی انگشتری ان کے منہ میں ڈال دی جس کے چوسنے سے انہیں تسکین ہوئی اور پھر میدان میں آئے اور اکثر کو واصل جہنم کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ حضرت امام کے حضور آئے اور پیاس کا ذکر کیا تو حضرت امام نے اس وقت رو کر فرمایا کہ جانے پدر غم نہ کھاؤ ان قریب تم حوض کوثر پر سیراب ہوگے. علی اکبر یہ بشارت سن کر پھر میدان کی طرف تشریف لائے اور لشکر اعداء میں گھس کر بہت سو کو واصل نار کیا. دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور ایک ظالم ابن نمیرہ نے آپ کو ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ کی پشت مبارک سے پار ہو گیا اور آپ گھوڑے سے گر گئے.
اس وقت آپ نے حضرت امام کو پکار کر فرمایا یا ابتی ادرکنی، ابا جان اپنے علی اکبر کی خبر لیجئے۔ حضرت امام نے اپنے لخت جگر کی یہ آواز سنی تو آپ دوڑے اور میدان میں جا کر دیکھا کہ علی اکبر زخموں سے چور زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ حضرت امام نے وہاں بیٹھ کر بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھول کر کہا ابا جان وہ دیکھیے دادا جان 2 پیالے شربت لیے ہوئے ہیں اور مجھے 1 دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے دونوں دیجئے کہ بہت پیاسا ہوں، تو وہ فرماتے ہیں کہ 1 تو پی اور دوسرا تیرا باپ حسین کے لیے ہے، وہ بھی پیاسا ہے، یہ پیالہ وہ آ کر پیے گا۔ یہ کہا اور آپ وہیں راہی جنت ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے جب جام شہادت نوش فرما لیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے۔ صرف حضرت امام زین العابدین باقی رہ گئے یا حضرت علی اصغر، مگر امام زین العابدین بیمار تھے اور علی اصغر شیرخوار، اس لیے حضرت امام نے اب خود میدان میں جانے کی تیاری فرمائی اور آپ خیمے کے اندر تشریف لائے اور اہل بیت میں تشریف فرما ہو کر فرمایا مصیبت اور بلا پر صبر کرنا تمہارے واسطے بہتر ہے، خبردار میرے بعد تم چاہے کیسی ہی بلا و مصیبت میں مبتلا ہو مگر میرے غم میں سر کے بال پریشان نہ کرنا، منہ پر تماچے نہ مارنا اور سینہ زنی نہ کرنا، واویلا نہ کرنا، یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ ہاں کثرت سے غم میں آنسو بہانا مظلوموں اور درد مندوں کا کام ہے، رونا منع نہیں۔ پھر آپ نے حضرت سکینہ کو گود میں لیا اور گلے سے لگایا اور اپنی بہن حضرت زینب سے فرمایا بہن یہ میری سکینہ مجھے بڑی پیاری اور مجھ سے مانوس ہے، میرے بعد اس کی غمخواری و پاسداری کرنا۔ پھر حضرت سکینہ سے فرمایا بیٹی میری پیاری بیٹی آج شام تک تم یتیم ہو جاؤ گی۔ حضرت سکینہ نے لفظ یتیم سنا تو ننھے سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی یہ تشنہ کام، فرمائیے کہ آج یہ آئے گی کیسی شام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام۔ آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام بیٹی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ حضرت امام حسین کے صاحبزادہ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ بھی جب شہید ہو گئے تو حضرت امام نے اہل بیت کو تسلی و تشفی دے کر خود میدان کا ارادہ کیا۔ ایک بار پھر خیمے سے رونے کی آواز سنی، آپ خیمے کی طرف پھرے اور حال دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ طفل شیرخوار حضرت علی اصغر پیاس سے بے چین ہے، جو 6 مہینے کی عمر شریف میں یہ مصیبت کے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، زبان منہ سے باہر نکل پڑی ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ حضرت امام نے فرمایا علی اصغر کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت زینب نے حضرت علی اصغر کو لے کر آئی، آپ نے علی اصغر کو گود میں لیا اور میدان میں ظالموں کے سامنے لا کر فرمایا اے قوم تمہارے نزدیک اگر مجرم ہوں تو میں ہوں، مگر یہ میرا ننھا بچہ تو بے گناہ ہے، خدا را ترس کھاؤ اور میرے ننھے مسافر سید بے کس مظلوم کو چلو بھر پانی پلا دو، بچہ ہے شیرخوار تڑپتا ہے پیاس سے، اس پر تو رحم کھاؤ تڑپتا ہے یاد سے۔ اے قوم آج جو میرے اس ننھے مسافر کو پانی پلائے گا میرا وعدہ ہے کہ میں اسے حوض کوثر پر سیراب کروں گا۔ حضرت امام کی یہ دردناک تقریر سن کر بھی ان ظالموں کا دل نہ پیسا اور ایک ظالم حرمل ابن کاہل نے ایسا تیر مارا جو حضرت امام کی گود میں حضرت علی اصغر کے ننھے سے حلق میں چھید کر کر حضرت امام کے بغل سے نکل گیا۔ آہ ایک فوارہ خون کا اس ننھے شہید کے حلق سے چلنے لگا اور ننھے شہید کی آنکھیں اپنے والد کی چہرے کی طرف تکتی رہ گئی اور امام نے بے قرار ہو کر اپنی زبان انور ننھے کے منہ میں ڈال دی اور ننھے سید نے وہیں اپنے ابا کی گود میں شہادت پالی اور آپ اس کی ننھی سی نعش مبارک لے کر خیمے میں آئے اور ماں کی گود میں دے کر فرمایا لو علی اصغر بھی حوض کوثر سے سیراب ہو گئے۔
اس ننھی ناش کو دیکھ کر اہل بیت بے قرار ہو گئے اور حضرت امام کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یزیدی ظلم کی انتہا تک پہنچ چکی تھی اور رحم و کرم اور شفقت سے ان کا دل بالکل خالی تھے۔ پھر ایسے لوگ خدا کی رحمت کے کیسے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ میدان کربلا میں جب شب عاشوراء حضرت شہر بانو نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نورانی صورت مقدس خاتون ہے جو بڑی پریشان نظر آ رہی ہے اور کربلا کی زمین صاف کر رہی ہے۔ حضرت